جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ مومن بن نہیں سکتا. مومن بننا اس کے لیے کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، یعنی کوہ ہمالیہ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مومن کون. دیکھیں، مومن یعنی اہم موضوع ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. دیکھیں، اسلام، مسلمان اور مومن، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور زبان سے، تو وہ مسلمان ہے. اور شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ اس کو مطلب وَلَا تَقُولُوا، بلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو بھی تمہیں سلام قدرے کر دے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. بہرحال مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہو، اور مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں یقین ہو. دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. مومن کون ہے؟ دنیا میں جب انسان آتا ہے، یہ ایک بات میں آرام سے بھی کر رہا ہوں اور یعنی سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنا احتساب خود کریں. جس کی منزل اللہ ہے اور آخرت اس کی ترجیح ہے، میں مومن کی بات بتا رہا ہوں. جس کا رخ اللہ کی طرف ہے، جس نے منزل اللہ کو بنا لیا ہے، اور جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور بھرپور جد و جہد کر رہا ہے، یہ شخص مومن ہے. بس اس کے مقابلے میں جو بھی لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، قانون شکن ہے. کیونکہ اگر آپ کا رخ، یہ یعنی نوٹ کر لیں کہ جس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، لا محالہ وہ اللہ کی ہدایت کا محتاج بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کی حکم کی وہ پاسداری نہیں کرے گا. وہ کرے گا اپنی مرضی. بس مختصر بات ہے. تو اپنی مرضی سے آج کل کا جو مسلمان ہے، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. اس کا یقین نہیں ہے. اللہ اس کی منزل نہ ہے، نہ یہ بنانا چاہتا ہے. آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے. اس کی نظر میں ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے. میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کتنا ملے گا، اور میرے تو بھی بڑے مسائل ہیں، زندگی کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. آج ایک فیس بک پہ تصویر میں نے دیکھی، جوان آدمی تھا، وہ مر گیا تھا، اور وہ ہیڈنگ یہ تھی کہ یہ شخص کل ہی بیٹھا ہوا تھا، اپنے پمپ میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور آج اس کی تصویر اس نے لگا دی. تو دیکھیں، جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ مومن بن نہیں سکتا. مومن بننا اس کے لیے کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، یعنی کوہ ہمالیہ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل ہوگا. تو دیکھیں، اس بات کو سوچیں، اس وقت ہم یا مومن ہیں یا نہیں ہے، بیچ میں کوئی راستہ ہے نہیں سوائے منافقت کے. منافق جو ہے اس پہ کافر کا فتویٰ بھی نہیں لگتا، لیکن ہوتا منافق ہے، اور وہ زبانی کچھ اعمال کر رہا ہوتا ہے. 5 وقت نمازی ہے، مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور روزے اور زکوٰتیں اور حج اور عمرے وغیرہ. عمرے کی بڑی خواہش ہے،
یہ بھی ہوتا ہے نا، عمرے کی بڑی خواہش، اور جب عمرہ کر لیتا ہے ادھر جا کے احرام باندھا ہوا ہے، 7 دن ہو گئے، داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے، تو جب وہ سر منڈاتا ہے تو داڑھی بھی منڈا لیتا ہے کہ یار یہ اب تو احرام کی پابندی ہے نہیں، چلو سنت پہ بھی چھری پھوڑ دو۔ تو دیکھیں یہ ہماری کہانی بڑی آسان ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کو اسلام کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ یہ مومن ہے نہ بننا چاہتا ہے، آخرت پر اس کا یقین زیرو ہے، صفر۔ دیکھیں یہ باتیں میں آپ سے کر بھی رہا ہوں، لیکن یہ آپ اپنا احتساب تو کریں، آپ کہاں پر کھڑے میں ہیں، آپ کس جگہ کھڑے میں ہیں دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی بھی تو ایک منزل ہوگی، آپ کی بھی تو ایک ترجیح ہوگی۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ کی آخرت ختم ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، تو آیت بھی میں سنا دیتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ، اللہ نے فرمایا جو عاجلہ کا طلبگار ہے، یرید العاجلہ، من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کا طلبگار ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ 200 ارب لوگ ہیں آج جن کا نام مسلمان ہے، یہ عاجلہ کے طلبگار ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ فرماتا ہے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا تو میں اسے روکوں گا نہیں، جو اس کے نصیب میں ہے عجلنا، میں اس کو دے دوں گا جلدی، لیکن کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میری مرضی ہے، کیونکہ تقسیم ہو چکی ہے۔ ما نشاء لمن نرید، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، یہ داخل ہوگا جہنم میں دھتکارا ہوا اور ذلیل ہوگی۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ومن اراد الاخرۃ، اب میں یہی بات کہہ رہا ہوں، مومن کون ہے آج کا جو موضوع ہے، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، دنیا جیسے بھی گزر جائے۔ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، پھر اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی۔ کوشش وہی کہ بھئی جو آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنے اللہ کی طرف رخ کر لیں، اور وہی جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آتا واتقى وصدق بالحسنى، دینے والے بنے، خرچ کریں، مال کو بھی جان کو بھی کھپائیں۔ تو من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اس نے اس کے مطابق کوشش بھی کی۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا، برابر ہوں گی ان کی کوشش۔ تو یہ دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے، افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے تو عام طور پہ یہ باتیں نہ وائرل ہوں گی، وائرل ہوں گے تو کوئی گانے بجانے والے، کوئی کھانا پکانے والے، کوئی بھی لغو فضول قسم کی، آپ کو پتہ ہے وائرل، آپ دیکھ لیں کیا چیز وائرل ہوتی ہے۔ قرآن وائرل نہیں ہوگا، اللہ کی ہدایت وائرل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں مومن اور فاسق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ مومن کی ضد جو ہے وہ فاسق ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو مومن ہے کیا یہ برابر ہو سکتا ہے فاسق کے؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ برابر نہیں ہے، ضد ہے، مومن کی ضد فاسق ہے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ فاسق ہیں، اور فاسق دیکھیں ایسی کوئی گالی نہیں ہے، جو بھی اللہ کے قانون کے سامنے سر نہ جھکائے وہ فاسق ہے۔ ہم تو گالی کے طور پہ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اگر آپ طالب دنیا ہے تو آپ فاسق ہیں، قانون، قرآن، اللہ کی ہدایت، نبی کا طریقہ آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ بخیل ہوں گے، آپ حق کو جھٹلانے والے ہوں گے، آپ بے نیازی برتیں گے۔ اما من بخلا
واستغنا وکذب بالحسنى، یہ تینوں صفات ہم میں موجود ہیں۔ مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کو تیار ہیں، ہمت ہی نہیں ہے اتنی کہ وقت کو کھپائیں اور مال کو بھی کھپائیں۔ ظاہر ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم